بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں اپنے سے زیادہ علم والا کوئی نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو خاص تربیت دیتے ہیں، اس لیے یہ بات پسند نہ آئی۔ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ اسے اللہ کے علم کے حوالے کرتے، یعنی کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ساری مخلوق میں عالم کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب پر وہی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے، وہ آپ سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ جب وہ مجھ سے زیادہ عالم ہے تو مجھے ان سے استفادہ کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ اس لیے عرض کیا، یا اللہ مجھے ان کا پتہ نشان بتایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو اور مجمع البحرین کی طرف سفر کرو، جس جگہ پہنچ کر وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کے ملنے کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کے مطابق ایک مچھلی زنبیل میں رکھی اور چل دیے۔ ان کے ساتھ ان کے خادم یوشع بن نون بھی تھے۔ دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اچانک مچھلی حرکت میں آئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ جس راستے سے مچھلی دریا میں گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا جریان روک دیا اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ جیسی ہو گئی۔ یوشع بن نون اس عجیب واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشع بن نون مچھلی کا یہ عجیب معاملہ انہیں بتانا بھول گئے اور اس جگہ سے روانہ ہو گئے۔ پورے ایک دن ایک رات کا مزید سفر کیا۔ جب دوسرے روز کی صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے کہا، ہمارا ناشتہ لاؤ۔ اس پر یوشع بن نون کو مچھلی کا واقعہ یاد آیا اور اپنے بھول جانے کا عذر کیا کہ شیطان نے مجھے بلا دیا تھا، اور پھر بتایا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں ایک عجیب طریقے سے چلی گئی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ یہ ہماری منزل مقصود تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہوئی۔ چنانچہ اسی وقت واپس روانہ ہو گئے اور ٹھیک اس راستے سے لوٹے جس پر پہلے چلے تھے تاکہ وہ جگہ مل جائے۔ جب اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس پتھر پر ایک شخص سر سے پاؤں تک چادر تانے لیٹا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اس غیر آباد جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں موسیٰ ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے سوال کیا، موسیٰ بن اسرائیل؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں موسیٰ بن اسرائیل، اس لیے آیا ہوں کہ مجھے وہ خاص علم سکھا دے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اے موسیٰ، میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں، اور ایک علم آپ کو دیا ہے جو میں نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں تو کسی معاملے کے متعلق مجھ سے کچھ نہیں پوچھیے جب تک کہ میں خود اس کی حقیقت یہ بتاؤں۔ یہ کہہ کر دونوں دریا کے کنارے چلنے لگے۔ اتفاقاً ایک کشتی آئی تو کشتی والوں سے اس پر سوار ہونے کی بات کی، جنہوں نے انہیں بغیر کسی کرائے کے کشتی میں سوار کر لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سوار ہوتے ہی ایک کلاڑی کے ذریعے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، کہنے لگے، ان لوگوں نے بغیر کسی معاوضے ہمیں کشتی میں سوار کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ ان کی کشتی ہی توڑ ڈالی کہ یہ سب غرق ہو جائیں۔ یہ تو آپ علیہ السلام نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا، اس بھول پر آپ سخت گیری نہ کریں۔
इस असना में एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे बैठकर उसने दरिया में से चोंच भर पानी लिया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके कहा, मेरा इल्म और आपका इल्म दोनों मिलकर अल्लाह के इल्म के मुकाबले में इतनी हैसियत भी नहीं रखते जितनी इस चिड़िया की चोंच के पानी को इस समंदर के साथ है। फिर कश्ती से उतरकर सैर पर चलने लगे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक लड़के को देखा जो दूसरे लड़कों में खेल रहा था। उस पर उन्होंने अपने हाथ से उस लड़के का सर उसके बदन से अलग कर दिया और लड़का मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने एक मासूम जान को बगैर किसी जुर्म के कत्ल कर दिया, यह तो बड़ा ही गुनाह किया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र न कर सकेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि यह मामला पहले मामले से ज़्यादा सख्त है, इसलिए कहा, अगर इसके बाद मैंने आपसे कोई बात पूछी तो आप अलैहिस्सलाम मुझे अपने साथ से अलग कर दीजिएगा। इसके बाद फिर चलना शुरू किया, यहाँ तक कि एक गांव में पहुँच गए। उन्होंने गांव वालों से दरख्वास्त की कि हमें अपने यहाँ मेहमान रख लीजिए, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। इस बस्ती में उन लोगों ने एक दीवार देखी कि गिरी हुई है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे अपने हाथ से सीधा खड़ा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने तअज्जुब से कहा, हमने इन लोगों से मेहमानी चाहिए तो उन्होंने इनकार कर दिया और आप अलैहिस्सलाम ने इतना बड़ा काम कर दिया। अगर आप चाहते तो इस काम की उजरत ले सकते थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, अब शर्त पूरी हो चुकी, इसलिए हमारी और आपकी मुफारकत का वक्त आ गया है। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने तीनों वाक़यात की हकीकत बता दी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती नाकारा करने के बारे में फरमाया, वो कश्ती चंद मिस्कीनों की थी जो दरिया में काम काज करते थे। मैंने उसमें कुछ तोड़ फोड़ करने का इरादा कर लिया, क्योंकि आगे एक बादशाह था जो हर सही सालिम कश्ती को जबरन ज़ब्त कर लेता था। इस तरह उस कश्ती में नुक्स पैदा हो गया और वो ज़ब्त होने से महफूज रही। लड़के को कत्ल करने की वजह बयान करते हुए फरमाया, उस लड़के के वालिदैन नेक और ईमान वाले थे। हमें अंदेशा हुआ कि वो बड़ा होकर बद किरदार होगा, कहीं उन्हें अपनी सरकशी और कुफर से आजिज़ व परेशान न करते। इसलिए हमने चाहा कि उन्हें उनका परवरदिगार उसके बदले उससे बेहतर पाकीज़गी वाला और उससे ज़्यादा मोहब्बत और प्यार वाला बच्चा अनायत फरमाए। दीवार का किस्सा यह है, इस शहर में 2 यतीम बच्चे हैं जिनका ख़जाना उनकी उस दीवार के नीचे दफन है। उनका बाप बड़ा नेक शख्स था, तो तुम्हारे रब की चाहत थी ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये ख़जाना निकाले। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है और ये काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किए। ये उन बातों की हकीकत है जिन पर तुम सब्र न कर सके।